الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف اتنا غور کرو نا کہ دنیا کے نقشے برسا برس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، سمندروں کے کنارے تبدیل ہو جاتے ہیں، ندیاں اپنے کنارے بدل دیا کرتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہتیں ادھر سے ادھر ہو گئی، بڑے بڑے قلعے بنانے والے، دیواروں بنانے والوں کی دیواروں اور قلعے گر گئے۔ لیکن آج جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار مدینہ، محبوب کبریا، نور والے نبی، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، گنبد خضرا کے مکی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طریقے کو بھیجا، آج تقریباً 1500 سال کے قریب ہونے آئے، ایک سنت میرے نبی کی فوت نہیں، یعنی کہ مٹ نہیں گئی کتابوں سے، زندگیوں سے تو ہم نے نکال دی، گھروں سے تو ہم نے نکال دی، لیکن کوئی پوچھے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، فوراً علماء بتائیں گے، دلیل دیں گے، کتاب بتائیں گے، حوالہ دیں گے۔ تم لوگ جا کے کیا کرو گے؟ جھگڑا نمٹا دو گے کیا؟ سلجھانے جا رہے کیا؟ ہاں یہ صاحب جا رہے ہیں۔ ارے یار ایسے موقع پر اٹھو گے تم پیاس بھی لگتی ہے۔ صلی علی محمد۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو ہمارا سماج اور معاشرہ جو بگڑا ہے اس کی بہت ساری بنیادیں ہیں۔ ایک دنیا سے محبت، دین سے دوری اور مالوں کی لالچیں، جنہوں نے ہمیں اپنے تو اپنے اور مرد تو مرد، عورتوں کو بھی کام پر جانے پر مجبور کیا، اور کوئی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ میری بچی یا میری بیوی کہ اسلام نے جس طرح بتایا ہے، جب میں مرد ہوں اگر ایک مرتبہ کا کھانا اگر میرے گھر میں نہیں آیا، یا ایک مرتبہ کا ہم نے کھانا کھایا اور ایک مرتبہ بھوکے رہے، تو وہ نقصان نہیں ہوگا کہ اگر گھر میں بے دینی آ گئی، اگر سماج اور معاشرہ بگڑ گیا، فیملی سسٹم بگڑ گیا، اولاد کی تربیت نہیں ہوئی، گھر سے دین رخصت ہو گیا، تو کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے کہ ہمیشہ کی بھوک، ہمیشہ کی پیاس کا مسئلہ، اور جنت میں جانے سے پتہ نہیں میں جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ بے دینی اگر میرے پاس آ گئی اور دنیا میرے دل پر چھا گئی، پتہ نہیں دنیا سے جاتے جاتے میرے پلوں میں ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں، بہت ساری مسٹیکس ہو رہی ہے ہم سے، اور بے دریغ ہم لوگ چھوٹے سے بڑے، بڑے سے شادیوں سے ناتے نواسے والے، پوتے پوتیوں والے ہم لوگ ہو گئے۔ لیکن ہمیں اپنی بھول سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نور والے نبی کا نور والا طریقہ میں چھوڑ کر کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، کہ جس نبی کے طریقے پر صحابہ نے چل کر دنیا میں عزتیں پائی، رعب اور دبدبے پائے، اور مسلمانوں کی لمبی تاریخیں چلی۔ مسلمانوں پر لوگ بھروسہ کرتے تھے، مسلمانوں کو اپنا حاکم بنانا گوارا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے کو پسند کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے وعدے کے اوپر وہ لوگ بھروسہ کرتے تھے کہ مسلمان وعدہ کرتا ہے، یہ مسلمان اپنی جان دے گا لیکن وعدہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان، وہ لوگ ایمان لائے، اور ایمان لا کر مکہ سے چلے۔ اس موقع پر چلے جب مکہ والوں نے بدر کی تیاری کی، جس میں ابو جہل بھی ہے اور بڑے بڑے سرداران مکہ ہیں، اور راستے میں ملاقات ابو جہل کی ہو گئی۔ پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ کہا کہ تم جب ان سے ملنے جاؤ گے
تو وہ بھی جنگ کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، ہم بھی ان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کا مطلب تم ہم سے مقابلہ کرو گے کہ نہیں؟ ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم تو ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، صرف ملاقات کے لیے جا رے ہیں۔ ابو جہل نے کہا وعدہ کرو میرے سے کہ تم جنگ نہیں کرو گے ہمارے سے، کہ ہاں تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ چھوڑ دیا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے لیے نکل رہے تھے۔ پورا واقعہ انہوں نے بتایا کہ راستے میں ایسا بنا اور ہم نے اس طرح وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے وعدہ کیا ہے تو پھر تم جنگ کرنے مت آؤ، جبکہ اسلام کی پہلی اور محتم بشان یہ معرکہ ہے اور بڑا مقام ہے بدرین صحابہ کا کہ ان کے ناموں کو لے کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی کہ انہوں نے زبردستی کی تھی اور ہماری جان پر بنائی تھی، اس لیے ہم نے وعدہ کیا، دل سے بھی وعدہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ وعدہ ہوتا ہے، تم وعدے کے مطابق یہ مقابلے میں نہیں آ سکتے اور تم نہ آنا، تم نے وعدہ کر لیا ہے، لہذا ہم اسلام وعدے کو بتاتا ہے، لہذا ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کا وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر دنیا والے مسلمان کے وعدے کی تعریف کیا کرتے تھے، خود آقا بھی وعدے کو نبھایا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی تھی، اچھائی کی تعلیم دی، برائیوں سے روکا اور مسلمانوں نے برابر نبی کے طریقے کو لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایمان والوں کا، اسلام والوں کا نام روشن کیا، 100 سے سال تک کی ان کی تاریخ ثبت ہے۔ مسلمان بھلے اپنی تاریخ کو نہ جانتا ہو لیکن اسلام کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والوں کے پاس تو ہماری تاریخ موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پانی پر گھوڑا چلانا جانتے ہیں اور زمین پر کشتی چلانا جانتے ہیں، یہ وہ دیوانے ہیں کہ جو زمینوں پر اور پہاڑوں پر کشتیاں چلا سکتے ہیں اور پانی پر گھوڑے کو دوڑا سکتے ہیں۔ ان کے پاس وہ ایمانی طاقت ہے، ان کے پاس وہ کتاب ہے، ان کے پاس نبی کا وہ طریقہ ہے، اور انہی طریقے کو اختیار کرنے میں ہم کو شرم آتی ہے اور ہم یوں سوچتے ہیں کہ ہماری عزت چلی جائے گی اور کاروبار میں ہم پیچھے رہ جائیں گے اور سماج میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ پرانا طریقہ ہے۔ ارے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی کا وعدہ کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ کے طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ اس کے علاوہ کے طریقے میں ناکامی کو میں نے رکھا ہے۔ جو نبی کے طریقے کے علاوہ کو اختیار کرے گا وہ ناکام ہو کر رہے گا، چاہے بادشاہ وقت کیوں نہ ہو اور غریب مزدور کیوں نہ ہو، اگر اپنے آقا کے طریقے پر چلے گا، وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی معیشت میں اگر وہ نبی والے طریقے کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اگر اختیار کرے گا، وہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ اپنے گھروں کے اندر ہمیں تعلیم کو زندہ کرنا پڑے گا، روزانہ اسلامی تعلیم، فضائل کی تعلیم، قرآن کی تعلیم یہ گھر میں زندہ کرنا پڑے گی۔ دنیا کو سن کر جس طرح دنیا دار ہوئے ہیں، دین کو سن کر ہم اپنے آپ کو دیندار بناویں۔ نبی کے طریقے کو سن کر، اور نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، روزانہ اس کو بول کر ہمارا دل یقین لینے والا بن جاوے اور ہمارا دل اس بات کو قبول کرنے والا بن جاوے کہ ہاں میرے نبی کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ شادی ہے تو کیا ہوا، اگر میرے نبی کے طریقے پر میرے وہاں شادی ہوگی تو اللہ رب العزت میری شادی میں، میرے گھر کی شادی میں، میرے بیٹے کی، میری بیٹی کی شادی میں پھر کامیابی کو اتاریں گے، پھر برکت کو اتاریں گے۔ اور سماج اور معاشرے کو خوش کرنے کا اگر میں نے سوچا تو سماج اور معاشرہ میرا پورا نہیں کرتا، سماج اور معاشرہ مجھے جنت کا ضامن نہیں ہے میری۔
سماج اور معاشرہ کوئی میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میرا مالک اللہ ہے جو عزت کا، نفع نقصان کا، موت و حیات کا، تندرستی بیماری کا، اور بھوک اور پیاس کا، اور دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ اور اس اللہ نے مجھے دنیا میں اس کے راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میرے گھر کی شادی اور میرے بچوں کی تعلیم و تربیت اور میرے گھر کا ماحول اگر اللہ کے راضی کرنے والا ہے تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر اس کے ناراض کرنے والا ہے تو میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر مجھے کامیاب نہیں کر سکتی، پھر دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ و منصب پھر مجھے کامیاب نہیں کر سکتا۔ لہذا اپنے گھروں کے اندر اپنی مستورات کو جس طرح اسلام بتاتا ہے، جس طرح قرآن بتاتا ہے، جس طرح ہمارا دین بتاتا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہاں پر ارادہ کرے کہ میں اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بناؤں گا۔ میں نے اپنے گھر کے اندر ناچ گانے کو عام کر کے میں نے اپنے گھر کے ماحول کو بگاڑا ہے، اور جس جگہ ناچ گانا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، چاہے میرا فون ہو چاہے میرا ٹی وی ہو۔ میں اپنے مدرسے کے بچوں کو میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ نہیں دیکھیں گے تو مر جائیں گے؟ کیا یہ ہماری خوراک ہے کہ کسی کو اگر 3 دن تک جو گانا دیکھتا، 3 دن تک اس کو گانا اس نے نہیں دیکھا تو کیا ہوگا؟ وہ بستر پکڑ لے گا، وہ مرنے پہ آ جائے گا وہ، اور 8 دن نہیں سنایا گانا تو مر جائے گا وہ۔ فلم دیکھنے کا عادی 8 دن تک فلم نہیں دیکھے گا تو مر جائے گا، پیاس لگ جائے گی اس کو، وہ اکتا کر اپنی زندگی پر تف کرے گا وہ۔ صاف ستھری بات ہے کہ گناہ کے اندر اللہ نے لذت نہیں رکھی ہے، زبردستی ہم نے گناہ والی زندگی کو پکڑ رکھا ہے، جبکہ گناہ کے کرنے کے بعد جب گناہ سے فارغ ہو جاتے ہیں ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، اس کے اندر گھبراہٹ آ جاتی ہے، اس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ نیکیوں میں اللہ نے لذت رکھی ہے، نیکیوں میں اللہ نے ہمت رکھی ہے، نیکیوں میں اللہ کے ساتھ کا تعلق ہے، پھر اللہ کے ساتھ جب جڑتا جاتا ہے، اللہ کا قرب ملتا جاتا ہے تو خود بخود وہ بہادر ہوتا جاتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور گناہوں کے ساتھ تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فیملی سسٹم کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں دنیا میں کامیاب اور کامران کرنے، آخرت میں ہمیں کامیاب و کامران کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں ساری قوموں سے بلند کرنے کے لیے آیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کو پکڑا ہے اللہ نے سب سے زیادہ بلندیاں ان کو دی ہیں۔ وقت کے کیسر و کسریٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام و نامراد کر کے چھوڑا ہے کہ اپنے قلعوں کو چھوڑ کر بھاگنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے دین کو ہلکا نہ سمجھو، اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر یوں نہ مت سمجھو کہ سنت ہی تو چھوڑی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے گویا کہ کامیابی چھوڑ دی ہے، گویا ہم نے نور والا طریقہ چھوڑ دیا ہے، گویا کہ ہم نے اللہ کی رضا کو پکڑنا چھوڑ دیا ہے، گویا کہ ہم نے اپنے جنت والے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کے جتنے کام کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، کپڑے پہننا، جانا آنا، شادی بیاہ، موت میت، خوشی غمی، ہرنا پھرنا، سب کچھ لگا پڑا ہے۔ کیا آج سے ہم اس بات کا ارادہ نہیں کر سکتے کہ ہم سارے کاموں کو اپنے نبی کے طریقے پر کریں گے؟ کیا ضرورت ہم الٹے ہاتھ سے پانی پئیں؟ کیا ضرورت ہم الٹے ہاتھ سے کوئی چیز کو کھائیں؟ کوئی بھی چیز کھائیں، کھانے کی چیز کھا رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے؟ کتنے زیادہ شرم کی بات ہے کہ ہم یوں سوچیں کہ میرے گھر میں اگر خوشی کا موقع آیا تو میں سنتوں پر اگر چلے جاؤں گا تو میرے گھر میں حقیقت میں خوشی نہیں آئے گی۔
ناچے بغیر میرے گھر کی شادی نہیں، میت دکھے گی؟ یہ تو گناہوں سے دل لگا کر ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہے۔ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم روزانہ دین کے مذاکرے کریں، روزانہ گھروں کے اندر کچھ دیر تعلیم کو کریں اور دل اس کی طرف لگائیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح کھانے میں، مٹھائی کے اندر اور کوئی بھی کھانے کی چیز میں جس طرح مزہ رکھا ہے، اور جب آدمی کھاتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہی ہے، لیکن عام متن میں کہتا ہوں کہ جب جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دھاگا چبا رہے ہیں، ربڑ چبا رہے ہیں، تو اس میں مزہ نہیں ہے، لیکن چباتے چباتے اس میں بھی مزہ آنے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی گناہ ہے کہ گناہ میں مزہ نہیں ہے، لیکن کرتے کرتے زبردستی ہم نے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا کر یوں سوچا کہ اس میں مزہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے، اور انسان کے اندر روح ہے، اس کے لیے گناہ میں مزہ نہیں رکھا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ اللہ نے نبی ہمیں زندگی کیسے گزارنا اس کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالی کتاب بھیج دیتے تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نماز کے پڑھنے کو کہا، لیکن نماز کیسے پڑھیں وہ ہمارے آقا نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم بھیجا، زکوٰۃ کتنی دیں، کس کو دیں، کیسے دیں، وہ ہمارے آقا نے ہم کو سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کو بتایا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مسائل، روزے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے روزے رکھ کر بتایا، آپ نے نماز پڑھ کر بتایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم زندگی کیسے جئیں وہ سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا، اور آپ کے طریقے پر صحابہ چلے، ایک بڑی جماعت۔ اور آج تک جو لوگ اپنے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، جو لوگ دین کو تھام رہے ہیں، جو لوگ قرآن والی زندگیاں بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ان کو کامیاب و کامران کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آخرت کو جو بھلا دیتا ہے اور صرف دنیا کو ہی جو مطمح نظر بنا لیتا ہے، پھر اس کا حال وہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول کر اور اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جیتا ہے۔ ہم تو آخرت والے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہم بار بار بولتے ہیں، اور موت سب کو آنی ہے، اور مرنے کے بعد پھر کسی کو موت نہیں ہے، پھر برابر اس کو قبر میں بھی رہنا ہے، پھر اس کو حشر میں بھی جانا ہے، پھر اس کو پل صراط پر سے بھی گزرنا ہے، اور پھر لمبی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی گزارنی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی قدر کریں، اس لیے کہ ایمان وہ دولت ہے، ایمان وہ سرمایہ ہے کہ جو اس کو لے کر دنیا سے گیا وہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان خانے جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان جس کا چھن گیا، ایمان جس کا رہ گیا، اور غیر کے طریقے کو اختیار کرتے کرتے موت کے موقع پر یا اس سے پہلے ایمان سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر اس کے ایمان کو سلب کر لیا، پھر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پھر وہ مرد ہو یا عورت، پھر مالدار ہو یا غریب، پھر کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکل سکے گا، کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، اور وہ زمانہ چند روز کا زمانہ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ پھر نہ وہاں جی سکے گا نہ مر سکے گا، وہاں جلنے کے بعد بھی موت نہیں آئے گی، اور تکلیف اتنی ہوگی کہ جینے کے باوجود بھی وہ زندگی کو لعنت کرے گا کہ یہ زندگی تکلیف والی کب پوری ہو جائے۔ وہ جہنم کے داروغہ کو کہیں گے کہ ہمارے کو موت دے دے، ہماری زندگیاں پوری کرا دے، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ بہت بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ ایمان کی حفاظت ہوگی اعمال کے ذریعے سے۔ اللہ کے احکام کو جب آدمی پورا کرتا رہے گا، اللہ کے یقین کو بولتا رہے گا، اللہ کے دین کی محنت کو کرتا رہے گا،
اللہ کے وعدوں کا یقین کرتا رہے گا، اللہ کی رحمتوں سے با امید رہے گا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے گا، اللہ سے خوف کرتا رہے گا، تنہائی میں بھی اور مجنمے میں بھی، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ با ایمان اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ چیزوں کی حفاظتیں اس کے ساتھ محنتیں کرنے کے ساتھ حفاظت ہوتی ہے، چھوڑ دینے سے ان چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، چاہے زمین ہی کیوں نہ ہو، چاہے دودھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے گوشت کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، یوں چھوڑ دو گے بگڑ جائے گا، اور اس کا خیال رکھیں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کا دھیان رکھیں گے، اس کو ٹوکتے رہیں گے، اس کو سمجھاتے رہیں گے، اور اس کو آئندہ کے اعتبار سے انعام کی باتیں بتاتے رہیں گے، تو پھر وہ سدھے گا، پھر وہ سنبھلے گا، پھر وہ سدھرے گا، پھر وہ بنے گا، پھر اس کی قدر ہوگی، پھر اس کی عزت ہوگی۔ لہذا بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بناوے، اسلامی ماحول بناوے، ہمارے چہروں کو دیکھ کر، ہمارے گھروں کو دیکھ کر، ہماری تقریب اور ہماری خوشیوں کو، ہمارے غموں کو دیکھ کر، ہمارے تیوہار کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ جاوے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس زندگی جینے کا کوئی کامیاب طریقہ ہے۔ صحابہ کی تجارتوں کو دیکھ کر، صحابہ کی سچائیوں کو دیکھ کر کے اور صحابہ کے جینے کے طریقے کو دیکھ کر کے پوچھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ زندگی جینے کا یہ طریقہ تم کہاں سے لائے ہو اور یہ طریقہ تم کو کس نے سکھایا ہے؟ اور کچھ مشکل نہیں ہے، دین کو مشکل مت سمجھو۔ جب رحمت والے نبی نے، نور والے نبی نے، پوری انسانیت کی فکر کرنے والے اور امت کے لیے رونے والے نبی نے جب یوں فرما دیا الدین یسر، دین آسان ہے، پھر ہم کو کیسے ہمت ہوتی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ بھئی دین پر چلنا بہت مشکل ہے؟ لہذا دین پر چلنا آسان ہے۔ ہم نے زبردستی دل میں یہ سوچ لیا ہے کہ دین پر ہم نہیں چل سکتے، نہیں، ہم مسلمان ہیں، انسانوں کے لیے دین آیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے دین آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی ہیں، قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، ہم اپنے آپ کو ہمت کر کے دیندار بنائیں، ذرا بھی نہ ڈریں، کچھ مشکل بات نہیں ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو اسلام آپ کو زکوٰۃ دینے پر مجبور نہیں کرتا کہ نہیں آپ زکوٰۃ نکالو۔ آپ غریب ہیں لہذا آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے تو آپ مت نکالو، آپ کو اسلام مجبور نہیں کرتا۔ آپ معذور ہیں، آپ کھڑے نہیں ہوتے تو اسلام یہ نہیں کہتا معذور ہے تو بھی کھڑے رہ کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ معذور ہیں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ آپ مسافر ہیں لہذا آپ پر روزہ فرض نہیں، بعد میں قضا کر لینا۔ بڑی نرمی کے ساتھ بڑا آسان دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ سفر میں آپ کو کام ہے، آپ 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت کر کے پڑھ لیجئے۔ لہذا جس طرح ہم مردوں نے اپنے دین کو جو عظمت، جو قدر، جو وقت دینی چاہیے تھی اور جو بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ اس دین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کامیاب کریں گے اور اللہ کے علاوہ کوئی نصرت، کوئی مدد کرنے والا، کوئی روزی روٹی دینے والا نہیں ہے، لہذا میں اللہ کے احکام پر چلوں۔ اور گھر میں یہ مذاکرہ جب ہو جائے اور گھر میں جب یہ ماحول بننے لگے اور پھر عورتوں کا بھی جب ذہن بننے لگے گا تو جس بات کا ہم کو ڈر ہے پھر انشاءاللہ العزیز وہ چیز ہمارے سماج اور معاشرے میں کریٹ نہیں ہوگی۔
پھر گناہوں والا ماحول قائم نہیں ہوگا، پھر عریانیت نظر نہیں آئے گی، پھر شادیاں مہنگی نہیں ہوگی، پھر زنا سستا نہیں ہوگا۔ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہم اپنے دین کو تھامیں۔ یہ ہمارا دین دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اور یہ سچا دین ہے، یہ حق دین ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مستقل ہماری تاریخ ہے، برسوں کی تاریخ ہے کہ اسلامی بادشاہوں نے، مسلمان بادشاہوں نے، خلافت راشدہ کا دور ہے، اس کے بعد کا دور ہے کہ مسلمانوں نے دین پر چل کر دنیا میں رہ کر اللہ کے بندوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ان کی راحت رسانی کا خیال کیا، اور پھر اس طرح ہماری تاریخ دنیا میں ثبت ہوئی کہ لوگوں نے ہمیں قبول کیا، لوگوں نے ہماری تعریفیں کی، لوگوں نے ہماری تاریخوں کو لکھا ہے اور باقی رکھا ہے۔ جس طرح مرد کے لیے ایک ذمہ داری ہے باہر کی، اسی طرح عورتوں کے لیے ذمہ داری ہے گھر کی۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھریلو نظم و نسق اور گھریلو ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کرے، اور اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑی ہے، چاہے تفریح کے لیے ہو، چاہے ضرورت کے لیے ہو، چاہے شادی میں جانے کے لیے ہو، چاہے رشتہ دار سے ملنے جانے کے لیے ہو، تو جس طرح اسلام باقاعدہ برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ اور حیا اور چادروں کے ساتھ اپنے جانے کو کہتا ہے، اس طرح وہ عورتیں اپنے محارم کے ساتھ جائیں۔ اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے پردے کا، برقعے کا، شرم و حیا کا خیال کریں۔ اس لیے کہ ایک دم مختصر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث میں اتنی پیاری بات بتا دی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ آج سماج اور معاشرے میں ہم نے حیا کو ہی چھوڑ دیا، شرم کو ہی چھوڑ دیا، پھر کوئی کہیں کیسے بھی گھومے، کوئی کیسے بھی لباس کو پہنے، آستینے غائب ہو جائیں، ٹخنے سے اوپر عورتیں پتلونے اور ازاریں پہن رہی ہے، نہ گھر کا مرد بولتا ہے، نہ اس کا ابا بولتا ہے، نہ اس کا بھائی بولتا ہے، نہ اس کی ماں بولتی ہے کہ بیٹا تیرا سطر دکھ رہا ہے، بائیں کھلی ہوئی ہے، پورے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پتلے کپڑے ہیں، چست کپڑے ہیں، دوپٹے نہیں ہیں، سر کھلے ہیں اور بال کھلے ہیں، اور اس طرح کوئی بولنے والا نہیں، کیونکہ شرم و حیا کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اتنی بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی ہے کہ اگر ہم نے دین کو پکڑا، اللہ اور اس کے رسول کے دامن کے اندر اگر ہم آ گئے، تو دنیا اور آخرت میں ہمیں رحمتیں ملیں گی، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری ناکامی، ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں۔ کمائی کے ہمارے ذریعے حلال ہوں، جینے کے طریقے ہمارے صحیح ہوں، نمازوں کے ساتھ ہمارے صبح و شام ہوں، عورتوں کی بھی گھروں کے اندر 5 وقتہ نماز کی پابندی ہو، جوان بچیاں بھی نماز پڑھنے والی ہوں، گھروں کے اندر تعلیم کا، تلاوت کا، ذکر کا، اسلامی تاریخ، سیرت النبی، یہ کتابوں کے تعلیم اور تذکرے اور اس کے مذاکرے گھروں میں ہوں، تو پھر ہمارے گھروں کا ماحول بدلے۔ ہم نے یہ سب بولنا، ہم نے یہ سب سننا، ہم نے یہ سب پڑھنا بند کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا رہی، نبی کی سیرت کیا رہی، نبی نے کس طرح مکی زندگی میں محنت کی، کس طرح مدنی زندگی کے اندر کیسے ماحول بنایا، کیسے پرایوں کو اپنا بنایا، کس طرح اخلاق بتائے، اور دشمنوں کو کیسا گلے سے لگایا، اور کیسا جان کے دشمنوں کو کس طرح اخلاق کے ساتھ آپ نے نمونے دیے ہیں، وہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں۔ لہذا ہم سب اس بات کا تہیہ کریں، اس بات کا ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں گے۔
جہاں پر دنیا کے تذکرے کرتے ہیں، ہم گھروں کے اندر دین کے تذکرے اور اسلام کے تذکرے کریں گے، اور اسلامی کتابوں کو گھروں کے اندر بسائیں گے، اور اسلامی لٹریچر کو گھر میں لائیں گے اور اس کو خود بھی پڑھیں گے۔ میرے بھائیو، یہ کیا زندگی ہے کہ گھر کے اندر رات ہوئی، ابا الگ فون لے کے بیٹھا ہے، ماں الگ فون لے کے بیٹھی ہے، جوان لڑکا لڑکی الگ فون لے کے بیٹھے ہیں، ابا اس کی مرضی کا دیکھتا ہے، امی سیریل دیکھ رہی ہے، جوان لڑکے لڑکیاں واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، کوئی فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ ارے اس لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال، اس لیے آنکھیں، اس لیے سوجھ بوجھ، اور اس لیے ہم کو اللہ پاک نے گھر نہیں دیا، بلکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کام دیے ہیں ختم نبوت کے صدقے میں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دو کام دیے ہیں، خود بھی ہم دین پر عمل کریں اور دین کی باتوں کو دوسروں کو بتائیں، دین کی دعوت دوسروں کو دیں۔ لہذا ہم خود اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے اور اپنے گھر کو ماحول سے لگا کر اپنے گلی محلے اور اپنے سماج اور معاشرے کو دیندار بنانے کی محنت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے جوان بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور سب مسلمانوں کی جو جہاں کہیں رہتا ہو اس کے ایمان اعمال کی، جسم جان کی اور بازاروں کی اور عزتوں کی سب کی اللہ تبارک و تعالی 100% حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری درخواست آپ لوگوں سے کرتا ہوں، اور بھائیو اس کو بیان سمجھ کر بس تھوڑی دیر کے بیان ہو گیا اور پھر بھول بھال جائیں، مت کرنا ایسا، بلکہ اکیلے میں یا دوستوں کے سرکل میں اس بات کا مذاکرہ کرنا کہ ہاں اسلام کے ساتھ ہی تو اور نبی کے طریقے کے ساتھ ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بلندیاں عطا فرمائیں، لہذا ہم ہمت کر کے نمازی بنیں گے اور اپنے گھروں کے اور محلے کے ماحول کو بنائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، کریں گے غور؟ بھول تو نہیں جائیں گے بھائی، بھول تو نہیں جائیں گے؟ ہمت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے، اور نہیں سمجھ پڑے تو پھر علماء سے پوچھیں گے کہ ابتدا کہاں سے کریں اور کیسے اپنے گھروں کے ماحول کو بنائیں، کون سی کتابیں لائیں اور کس طرح گھر میں تعلیم کریں۔ نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم العالمین، سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ساری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے مولا ہم سے بہت بڑی غلطی، بہت بڑی بھول ہوئی ہے کہ جو دین آپ نے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے بھیجا تھا اور دونوں جہاں کی سرخ روئی کے لیے بھیجا تھا، اور میرے مولا اسی کے ذریعے سے میرے مولا حکومتیں، رعب اور دبدبے، عزتیں، شان شوکت، اور میرے مولا دونوں جہاں کی راحتیں، برکتیں، فرحتیں، رفعتیں میرے مولا جس کے ذریعے سے آپ دینے والے تھے اسی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میرے مولا ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ اپنے پیارے نبی، رحمت والے نبی، ہمارے لیے رونے والے نبی، قیامت تک کے انسانوں کی کامیابی کی راہ بتانے والے نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ کر ہم نے بہت بڑی بھول کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مولا کریم، ہم دین پر آنا چاہتے ہیں، ہم سنتوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے تانے تشنی کو
کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ میرے مولا ہم آپ کے سامنے حاضری کا خیال رکھیں گے، ہم اپنی جنت کے مشتاق بن کر جئیں گے اور جہنم سے ڈر کر جئیں گے، آپ کے غضب غصے سے ڈر کر جئیں گے، آپ کے عذاب اور آپ کی پکڑ سے ڈر کر جئیں گے، اور آپ کے مہمان خانے کے داخلے کی فکر اور اس کی دعا اور اس والے کام کو کر کر جئیں گے۔ مولا کریم، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، میرے مولا کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کریم مولا، رحیم مولا، میرے مولا ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر اور آپ کی رضا والے اعمال کو سامنے رکھ کر جینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مولا امت دین سے بہت دور ہو گئی، سنتوں سے دور ہو گئی، غیروں کے طریقے پر آ گئی، ناچ گانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، میرے مولا دنیا کے فیشن کو اپنا حصہ بنا لیا اور صرف مال کے کمانے کو اپنی کامیابی سمجھ لیا۔ میرے مولا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، رحم فرما دیجئے، پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو راہ راست بتا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صراط مستقیم پر ڈال دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عزتیں دے دیجئے، شان و شوکت دے دیجئے، میرے مولا نیک اعمال والی زندگی دے دیجئے، اور میرے مولا بے دینی سے بچا لیجئے، اور میرے مولا ہماری سب طرف سے حفاظت فرما لیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما لیجئے، مساجد مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے، بازاروں منڈیوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے نیک بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک جئیں اسلام پر جلائیے اور ایمان پر اپنے پاس بلائیے اور انعام دینے کے لیے بلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی خیر اور عافیت دنیا کی اور آخرت کی ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرمائیے، اسلام دشمن طاقتوں کے منصوبوں کو ناکام فرمائیے، اور میرے مولا دونوں جہاں کی سرخروئی نصیب فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنام انگنت صلاۃ و سلام پہنچا دیجئے، بیماروں کو صحت دے دیجئے، مقروضوں کے قرض اتار دیجئے، قرض خواہوں کی رقموں کو لوٹوا دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، میرے مولا سکون و تسکین سب کو عطا فرما دیجئے، گھروں کے ماحول کو دینداری والا بنا دیجئے، مساجد کو آباد فرما دیجئے، مسلمانوں کو میرے مولا نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائیے۔ بہت بڑا فریضہ ہے میرے مولا، اس کو چھوڑنا آپ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، اور آپ کے سامنے سجدوں کو کر لینا آپ کی رحمتوں کو اتارنا ہے۔ میرے مولا ہم سب کو نمازی بنائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔